سورۃ التوبہ مدنیۃ۔ سورۃ التوبہ کے آغاز میں تسمیہ نہیں کہا جا رہا ہے، اس لیے اس سورت کے آغاز میں بسم اللہ نہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس سورت میں اللہ کے غیظ و غضب کا اظہار ہے۔ اس کے بجائے تعوذ پڑھیں، اعوذ باللہ من النار ومن شر الکفار ومن غضب الجبار العزة للہ ولرسولہ وللمؤمنین۔ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون۔ مضمون: عہد و پیما کے باوجود اگر کوئی قوم اسلام کے خلاف سازشیں کرتی ہو تو اس کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے؟ مطلب اگر کوئی قوم عہد و پیما کے باوجود اسلامی حکومت کے خلاف سازش کرے تو پہلے اس کو خبردار کر دو کہ اب تم سے کوئی معاہدہ باقی نہیں رہا۔ 4 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے، اس مہلت میں غور کر لو۔ لڑنا ہو تو لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، یا ملک چھوڑنا ہو تو اپنے لیے جائے پناہ تلاش کر لو۔ یا اسلام قبول کرنا ہو تو سوچ سمجھ کر قبول کر لو۔ جو لوگ عہد شکنی نہ کرے ان کے خلاف تم بھی عہد شکنی نہ کرو، ایسا کرنا تقوی کے خلاف ہے جو اللہ کو پسند نہیں۔ دوران جنگ میں اگر کوئی دشمن تم سے درخواست کرے کہ میں اسلام کو سمجھنا چاہتا ہوں تو اسے امان دے کر اپنے ہاں آنے کا موقع دو اور اسے سمجھاؤ، اور اگر وہ قبول نہ کرے تو اسے اپنی حفاظت میں اس کے ٹھکانے تک واپس پہنچا دو۔